قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، زیادہ لمبی بات اس وقت کہنے کا خیال نہیں ہے۔ ہماری مسجد میں تراویح میں قرآن پاک کے ختم کا معمول 29ویں شب میں ہے، اور انشاءاللہ چہارشنبے کو 29ویں شب میں کلام پاک کا ختم ہوگا، اور اس وقت بھی انشاءاللہ حسب توفیق کچھ دینی بات سنائی جائے گی۔ اس وقت شب قدر سے متعلق مختصر باتیں انشاءاللہ عرض کی جائیں گی تاکہ باقی اوقات ہم لوگ اپنے انفرادی اعمال میں مشغول رہ سکیں۔ فضائل شب قدر رمضان کے مہینے میں بھی مسلسل سنتے رہتے ہیں ہم، فجر کے بعد، عصر کے بعد سبھی مساجد میں رمضان سے متعلق کوئی نہ کوئی کتاب اور حدیثیں سنائی جاتی ہیں، تو اکثر و بیشتر اس کے فضائل ہمارے کان میں پڑتے رہتے ہیں، اور اب یہ وقت ایسا ہے کہ ان فضائل کو حاصل کرنے کا اہتمام کیا جائے، یعنی وقت کا صحیح استعمال کیا جائے، وقت کو وصول کیا جائے۔ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی وٹامنز پر لیکچر سنے 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، تو لیکچر سننے سے کوئی وٹامن جسم کے اندر نہیں جاتا۔ کتنا ہی بڑا ڈاکٹر لیکچر دے، بھائی بہت بڑے ڈاکٹر صاحب لیکچر دیے، اپولو کے ڈاکٹر صاحب دیے، تو کتنے بھی بڑے ڈاکٹر صاحب لیکچر دو، لیکچر سننے سے تو وٹامن اندر نہیں جائے گا۔ وٹامن اندر جائے گا، معلومات ہو جائیں گی ضرور، لیکن وٹامن تو اسی وقت جائے گا جب ہم کوئی غذا استعمال کریں گے، کوئی دوا استعمال کریں گے۔ حضرت فرماتے تھے کہ 4 آنے کی گولی خرید کے کوئی اگر 2 گھونٹ پانی سے پی لے تو وٹامن اندر چلا جائے گا، لیکن کئی گھنٹے لیکچر سننے سے کوئی وٹامن اندر نہیں جائے گا۔ تو ایسے ہی دین کی سبھی باتیں اور شب قدر کے بھی جو فضائل ہیں یہ ہم نے سنے، اب اس پر عمل کرنا ہے، ان فضائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اپنے وقت کو اس کے لیے استعمال کرنا ہے۔ پورے مہینے میں بھی کتنا قرآن شریف کی تلاوت ہم نے کی ہے، ہم کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایک عام مسلمان کو بھی رمضان کے مبارک مہینے میں اوسطاً 3 قرآن شریف تلاوت میں ختم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزانہ 3 پارے پڑھو تو 3 قرآن شریف ہوں گے، تو سال بھر میں عام دنوں میں روزانہ 1 پارہ پڑھیں، اور رمضان کے مبارک مہینے میں روزانہ 3 پارے پڑھیں، تو 3 پارے پڑھیں گے تو پورے رمضان میں 3 قرآن ہوں گے۔ بعض اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جن کو اللہ نے اس سے بہت زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، بعض حفاظ ہیں، غیر حفاظ ہیں، رمضان میں ان کے کئی قرآن ختم ہوتے ہیں، 10 20 30 اس سے زیادہ قرآن شریف ختم کرنے والے بھی موجود ہیں ابھی بھی، مگر ہم لوگ کم سے کم 3 تو ختم کر لیں بھائی۔ تو اب دیکھ لو کہ بھائی پورے رمضان میں ہم لوگوں نے کتنا قرآن شریف پڑھا ہے۔ اگر اتنا پڑھا ہے یا اس سے زیادہ پڑھا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، جو توفیق ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں پڑھا ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ 1 قرآن بھی پورا رمضان گزر رہا ہے، 1 قرآن بھی پورا نہیں ہوا، شب قدر کائے کی ہے بھائی؟ شب قدر ہے کیا؟ شب قدر ہے قرآن کی رات، قرآن اس رات میں اترا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان کیا ہے بھائی؟ تو اللہ نے خود بیان فرمایا،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کی رات ہے، اور اس پورے مہینے میں ایک قرآن بھی اگر ختم نہیں ہوا ہے تو پھر بہت فکر کرنے کی بات ہے۔ پھر کائے کی شب قدر منا رہے ہیں بھائی ہم، کائے کا رمضان گزار رہے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، اللہ کی توفیق سے فرض روزے رکھ لیے، بہت بڑی نعمت ہے، فرض کی ذمہ داری ہمارے سر پر سے اتر گئی ہے، لیکن جو رمضان کی برکت ہے، رمضان کی نورانیت ہے، وہ تو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم قرآن پڑھتے۔ ایک تو تراویح میں قرآن سننا ہے، لیکن ایک خود کا پڑھنا ہے قرآن، خود قرآن پڑھنا ہے۔ خود کا قرآن کتنا ہوا بھائی؟ تو اب اگر خدا نہ خواستہ خود کا قرآن ایک قرآن بھی نہیں ہوا پورے رمضان میں، تو لمبی لمبی تقریریں سننے سے زیادہ اہم ہے کہ قرآن پڑھو۔ جلسوں میں ایک ایک گھنٹہ بھی بیٹھنے تیار ہیں، ایک گھنٹے سے زیادہ بیٹھنے بھی تیار ہیں، بلکہ جلدی بیان ختم ہو جائے تو ارے اعلان کر کے اتنا جلدی ختم کر دیے، اچھا مطلب 2 گھنٹے کرنا تھا کم از کم۔ ارے بھائی اتنا جلسہ اتنا جلدی ختم ہو گیا، ارے اتنا جلدی ختم ہو گیا مطلب 4 گھنٹے کا جلسہ ہونا تھا، تو 4 گھنٹے کے جلسے میں بھی بیٹھنے کو تیار ہیں، مگر آدھا گھنٹہ قرآن شریف پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا نفس بیمار ہے، بیمار۔ 4 گھنٹے جلسے میں بیٹھنے تو تیار ہے، مگر آدھا گھنٹہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے ہمارا نفس تیار نہیں ہے۔ ہم کو اس میں کانٹے چبھتے ہیں، ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، ہم سے ذکر نہیں کیا جا سکتا، ہم سے درود شریف نہیں پڑھا جاتا، ہم سے استغفار نہیں پڑھا جاتا، اس میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ مطلب یہ ہے کہ روح بیمار ہے۔ اللہ والوں نے کہا ہے کہ نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں دل نہ لگے تو سمجھو کہ یہ سمٹمز، علامتیں ہیں بیماری کی۔ علامتوں کی ہم لوگوں کو فکر جیسے رہتی ہے نا، ارے بھئی یہ سمٹمز ظاہر ہو رہے ہیں تو فوری ٹیسٹ کرانا چاہیے، چیک اپ کرانا چاہیے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اور آج کل اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، بیماریاں ایسی ہیں کہ ڈر بھی لگتا ہے واقعی انسان کو۔ جہاں ذرا علامتیں گڑبڑ ہوئی تو آدمی کو ڈر ہونے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے۔ تو بھئی ایسے ہی اللہ والے جو روح کے طبیب ہیں، اللہ والے دل کے، روح کے طبیب ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر انسان کا دل نماز میں نہیں لگ رہا ہے، ذکر میں نہیں لگ رہا ہے، تلاوت میں نہیں لگ رہا ہے، تو سمجھو کہ اس کی روح بیمار ہے، روح بیمار۔ تو اب اگر الحمدللہ ہم نے قرآن شریف کافی پڑھے ہیں، دور کیا ہے، الحمدللہ، نہیں ابھی بھی جو 3 دن باقی ہیں وہ 3 دن نفل اعتکاف کر لو، پورا نہیں کر سکے تو ضروری کام کر کے آ کے باقی وقت اعتکاف کر لو، باقی وقت میں کوشش کر لو کہ قرآن اپنا پورا کر لو، ایک تو پورا کر لو کم سے کم۔ اور اگر خدا نہ خواستہ سال پورا ایسا گزر رہا ہے کہ سال میں بھی ایک قرآن نہیں ہو رہا ہے، پھر تو بس بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، جس کے دل میں اس قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے وہ اجاڑ گھر کی طرح، ویران اور اجاڑ گھر کی طرح ہے اس کا دل۔ قرآن یاد بھی ہونا چاہیے، عام آدمی کو بھی اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو، کہ میں زیادہ سے زیادہ حصہ یاد کر لوں۔ خالی 10 سوروں میں پوری زندگی نہ گزرے، 20 سورے یاد کر لو، آدھا پارہ یاد کر لو، 1 پارہ یاد کر لو، یاسین شریف یاد کر لو، سورہ کہف یاد کر لو، توجہ سے پابندی سے پڑھو، یاسین شریف تو یاد ہو جائے گا اکثر انشاءاللہ۔ پھر تھوڑی محنت کرو گے تو کسی کو سناؤ گے، تھوڑا رٹو گے، انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بعض لوگوں نے بڑی عمر میں حفظ کیا، اور ابھی بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ مصروف لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں اور بہت ملازمت کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود اس کے ساتھ ہی ساتھ حفظ بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ قرآن حفظ ہو رہا ہے ان کا۔ تو آدمی چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ تو قرآن شریف سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔
اب ایسے ہی یہ راتیں ہیں، لیلۃ القدر کی فضیلتیں حاصل کرنے کا موقع ہے، فضیلتیں تو بہت سنی، لہٰذا اپنا وقت صحیح طریقے سے گزاریں۔ شب قدر کو آخری عشرے کی تمام راتوں میں اور خاص طور پر طاق راتوں میں تلاش کرنا ہے۔ بہت سے اللہ والوں نے اسے 27ویں شب میں پایا ہے، لیکن ایک طرف جہاں صحابہ کرام میں سے کچھ اور اسی طرح علماء اور صلحاء میں سے ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اکثر یہ رات 27ویں شب میں ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف ایک بڑی جماعت ہے جو اس بات کی قائل ہے کہ یہ رات بدلتی رہتی ہے، اور اکثر رمضان میں اور رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ سے بڑھ کے کس کو ان چیزوں کا علم ہو سکتا ہے، آپ پورے عشرے اس رات کو تلاش کیا کرتے تھے، اور آپ نے حکم بھی فرمایا کہ اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب ایک ہمارے ماحول میں جگہ جگہ طاق راتوں میں بیانات بھی ہو رہے ہیں، بہت لوگوں کے اصرار یا لوگوں کے معمول پہ ہم بھی کچھ دیر کے لیے چلے جاتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ سوال بھی ہو رہا ہے کہ بھئی طاق راتوں میں یہ بیانات کیسے ہیں، تو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ تو صحیح بات تو یہی ہے کہ زیادہ لمبے لمبے بیانات طاق راتوں کے لیے مناسب نہیں، اگر سننا بھی ہے تو ایک 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ سن لو، ما بقی عمل کا اہتمام کرو۔ بعض جگہوں پہ تو واقعی تماشا چل رہا ہے، یعنی تراویح دیر تک آرام سے چلے گی، پھر تراویح کے بعد ایک آدھا گھنٹے کا انٹرول رہے گا، باہر جا کے دہی بڑے ہریس کھانے چائے پینے، پھر آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ مسجد کے قریبی لگے ہوئے رہتے سب اسٹال، وہاں جا کے آدھا پون گھنٹہ گزار کے آتے، پھر اس کے بعد آ کے مسجد میں 2-3 گھنٹے بیان چلتے، پھر اس کے بعد باہر جا کے نیند آتے رہتی، پھر چائے پی کے آتے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کچھ نمازیں پڑھتے، پھر سحری کا وقت آ جاتا، پھر سحری کا انتظام رہتا، اور جب اجتماعی اہتمام رہتا تو بہت کچھ وقت لگ جاتا، یعنی جو کام 15 منٹ میں ہونے کا ہے اس کو 1 گھنٹہ لگتا، بس اتنے میں سحری کا وقت ختم ہو جاتا، فجر کا وقت آ جاتا۔ کیا ہے تاقرات ہے کیا یہ تاقرات کا صحیح استعمال ہے کیا؟ البتہ کچھ علاقوں میں اور کچھ جگہوں پر استثنائی حالات ہو سکتے ہیں، جیسے بعض جگہوں پہ لوگ عام دنوں میں جمعہ میں بھی نہیں آتے، رمضان میں بھی اور دنوں میں بھی دین کی بات نہیں سنتے، جیسے بہت سے دیہات کے علاقے ہیں، یا شہروں میں بھی بعض جگہوں پر جہالت بہت زیادہ ہے، رسومات بہت زیادہ ہے، جہالت میں رسومات میں لوگ پڑے ہوئے ہیں اور لوگ آتے نہیں ہیں، جمعہ میں نہیں آتے، بیانوں میں نہیں آتے۔ اب ان جگہوں پر صرف طاق راتوں میں لوگ مل جاتے ہیں، تو وہاں کے حالات کے اعتبار سے وہاں کچھ لمبی بات کی جائے، وہاں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سنایا جائے تاکہ لوگوں کو دین کا علم آئے، جہالت دور ہو، رسومات دور ہوں، خرافات دور ہوں، تو ان جگہوں کے لیے مزید گنجائش ہے۔ لیکن جہاں پر ماشاءاللہ مستقل سنتے رہتے ہیں، خوب سنتے ہیں بیانات، جمعہ میں بھی رہتے ہیں، رمضان میں بھی بیانات ہو رہے ہیں، تو پھر اب طاق راتوں میں بھی بیانات ہی ہوتے رہیں، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ بس اگر کرنا بھی ہے، کچھ ضروری باتیں سننا بھی ہیں، تو ایک 20-25 منٹ آدھا گھنٹہ سنو، اور آگے پیچھے یہ وہ تماشے مت لگاؤ، بس بیان کرو، پھر اس کے بعد باقی اپنا وقت عبادت کے اندر لگا۔ اب بعض چیزوں میں بحث چل رہی ہے، اسی میں زیادہ بحث حجت میں پڑھنے کے بجائے اپنے کام میں لگنا چاہیے۔ بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات شب قدر ہے تو میں کیا عمل کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر اور جامع اور قیمتی دعا سکھائی آپ نے فرمایا قولی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی،
اے عائشہ اگر تجھے وہ رات مل جائے تو یہ دعا مانگ، اے اللہ بلا شبہ آپ معاف کرنے والے ہیں، کریم ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، پس مجھ کو معاف کر دیجئے، بس یہ دعا سکھائیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ مختصر دعا یاد کر لینی چاہیے۔ اور ویسے جو بھی دعائیں مسنون ہیں اگر اردو زبان میں بھی ان کا مفہوم مانگ لے تو دعا ہو جاتی ہے، لیکن اگر ان الفاظ میں دعا مانگی جائے جو زبان نبوت سے نکلے ہیں تو پھر اس کے اندر اور زیادہ نورانیت اور زیادہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم چند الفاظ ہیں، ہم اس کو یاد کر لیں تاکہ یہ قیمتی دعا ہمیں بھی یاد ہو جائے۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، کریم ہیں۔ کریم کے معنی ہی ہیں نالائقوں کو عطا فرمانے والا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو شرح بیان کی ہے، حضرت کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ہے کہ کریم کی یہ تعریف کی ہے کہ الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ، کہ وہ کریم وہ ہے کہ جو بغیر استحقاق کے عطا فرماتا ہے۔ ایک تو ہے کہ بھئی چلو یہ آدمی اس کے قابل ہے، اس کو دیا جائے، ایک ہے کہ قابل تو نہیں ہے، نالائق ہے، مگر چلو اس کو بھی دے دو۔ ہارون رشید کا ایک واقعہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کے اصلاحی خطبات میں ہے کہ ہارون رشید کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے پاس دیہات میں ایک پانی کا چشمہ تھا، تو ہر جگہ پانی کا ویسا چشمہ ہوتا نہیں، وہ چشمہ اچھا تھا، اس کا پانی بھی میٹھا تھا، تو علاقے میں شہرت تھی کہ بھئی یہ اس چشمے کا پانی بہت میٹھا، بہت اچھا پانی ہے۔ تو اس کو علاقے کے اعتبار سے اس کی سوچ تھی، اس نے سوچا کہ بھئی اتنا اچھا پانی جو ہے بادشاہ کو ہدیے میں پیش کرنا چاہیے، تو لہذا اس نے اس چشمے سے پانی لیا اور اس کا منہ باندھ کے مٹکے کا اور ایک لمبا سفر کر کے بغداد پہنچا، اور ہارون رشید کا جب عوامی دربار لگا تو عوامی دربار میں اس نے ہارون رشید کو وہ مٹکا پیش کیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک پانی کا چشمہ ہے، اس کا پانی بہت میٹھا، بہت شیریں ہے، امیر المومنین آپ کے لیے میں ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ تو ہارون رشید نے اسے کھلوایا، تو خیر اس میں تو اتنے دنوں میں کچھ تبدیلی بھی ہو گئی تھی اس کی بو میں، مگر پھر بھی ہارون رشید نے اپنے خادموں سے کہا کہ لے جاؤ اور یہ پانی نکال دو، پانی بعد میں پیش کرنا، اور اس کے اندر اشرفیاں بھر کے اس کو دے دو۔ تو اشرفیاں بھر کے دے دی گئی، تو وہ بڑا خوش تھا، سمجھ رہا تھا کہ پانی میرا اتنا اچھا ہے کہ پانی کی قیمت مل گئی، پانی کے بدلے میں ملا۔ مگر بادشاہ نے یہ کہا کہ اس کو جاتے ہوئے دجلہ جو دریا ہے اس کے کنارے سے لے جاؤ، تو وہاں سے لے گئے اس کو، تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو اتنا بڑا دریا پانی کا بہ رہا ہے، تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ میں اس کا پانی پی لوں، تو سپاہیوں نے کہا پانی پیو۔ تو اس نے جب پانی پیا تو اس کو معلوم ہوا کہ اس کے پانی سے بہترین پانی کا نہ صرف چشمہ ہے بلکہ دریا بادشاہ کے پاس بہ رہا ہے، اور بادشاہ نے جو دیا ہے وہ میرے پانی کا بدل نہیں ہے، بلکہ پانی تو اس لائق تھا ہی نہیں، بلکہ یہ بادشاہ کا کرم ہے کہ اس نے باوجود نالائقی کے اس نے عطا کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہ ہے کریم، کریم کی شان جو بغیر استحقاق کے عطا کر دے۔ تو ایسے ہی ہماری عبادتیں کہاں اللہ کی شان کے لائق ہو سکتی ہیں؟ جو بھی عطا فرما دے وہ ان کا کرم ہے۔ سخیوں کے، کریموں کے بہت سے واقعات ہیں، اور دنیا میں جتنے کریموں کو جو کچھ کرم ملا ہے، سخاوت ملی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم کے ایک ذرے کی بھیک ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور یہ بھی فرمایا معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بہت جامع دعا ہے، بات تو کہی جائے تو اور لمبی ہو جائے گی، اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ بہرحال ان کلمات کے ساتھ دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، کریم ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، پس مجھے معاف فرما دیجئے۔ آدمی اس قابل نہیں ہے کہ آدمی اللہ کے پاس اپنا حساب دے سکے۔ ہم میں سے بعض لوگ جب آپس میں کچھ ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں وہاں دیکھ لوں گا، بولتے ہیں
بھائی وہاں کا تصور ہی آپ کو ابھی نہیں آ سکا. وہاں کون کس کو دیکھے گا، کیا دیکھے گا بھائی. حدیث میں سکھایا گیا، قرآن شریف میں بتایا گیا کہ جس کا حساب یسیر ہو گیا وہ بچ گیا. جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا فسوف یحاسب حسابا یسیرا. پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب ہوا سمجھو پھنس گیا وہ. تو اس میں تو ہے کہ بھئی حساب ہوا تو پکڑ ہو جائے. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان حساب لیجئے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور آپ کے ارشاد سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حساب اگر ہوا تو آدمی پکڑا جائے گا، حساب ہوا تو بچ نہیں سکے گا. پھر آپ دعا میں یہ فرما رہے ہیں کہ یوں مانگو کہ اللہ آسان حساب لیجئے. تو یہ دونوں چیزیں تو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب یسیر یہ ہے کہ بس پیشی ہو اور اللہ تعالیٰ فرمائے جاؤ، کھولا نہ جائے فائل کو. جیسے کسٹم میں ہوتا ہے نا، سوٹ کیس لے کے گئے کاؤنٹر پہ سعودیہ میں، اسے کہا یا اللہ روح، تو بچ گئے، چلو نکل جاؤ. اس نے کہا کھولو، پھنس گئے. کھولو بھائی تمہارا سوٹ کیس، کھولو تمہاری فائل. تو بس فائل کھلی، ختم. سوٹ کیس کھلا، بس ختم، پھنس گئے. بچ نہیں سکتے، پھر بچ نہیں سکتے. اس لیے کس کا یارہ ہے کہ حساب دے، اور کس کو اتنا زعم ہے کہ وہ دوسروں کا حساب لے سکے. تو اس لیے اپنے لیے بھی مانگو، دوسروں کے لیے بھی مانگو، سب کے لیے مانگو معافی معافی معافی. بس معافی ہو جائے، کچھ نہ پوچھا جائے، جاؤ بھائی چلو ختم، تبھی بچے، ورنہ نہیں. کھول دیا جائے گا اگر، بس پھر بچنا مشکل ہے. اس لیے یہ دعا بہت جامع، بہت قیمتی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے، نوافل پڑھیے، دعا کیجیے، استغفار کیجیے. سب سے بڑھ کے دعا کا اہتمام چاہیے، اور دعا ہونی چاہیے، دل کی توجہ سے دعا مانگنا چاہیے. بغیر دل کی توجہ کے غفلت سے دعا نہیں ہوتی. اللہ کے پاس دعا بنتی ہی نہیں ہے. وہ احادیث میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتا. تو بہرحال بس اتنی باتیں کافی ہیں. جو وقت ہے اس کو صحیح گزاریے. کچھ ضروریات ہیں تو اس سے فارغ ہو جائیے، انفرادی اعمال میں لگ جائیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اس مبارک مہینے کی برکت سے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی مغفرت فرما دیجئے. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری عمر کا جو حصہ غفلت میں، معصیت میں گزر گیا معاف فرما دیجئے. جو باقی ہے تقوی والی، طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرمائیے. اے اللہ ہم بندے ہیں، محتاج ہیں، سر سے لے کے پیر تک حاجتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، سراپا احتیاج ہیں، اور آپ صمد ہیں. ساری مخلوق آپ کی محتاج ہے، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں. آپ غنی ہیں، آپ عطا فرمانے والے ہیں، آپ عطا ہی عطا ہیں، اور ہم احتیاج ہی احتیاج ہیں. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے.
اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما دیجئے، بڑی اور بری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیے، ابتلا سے آزمائشوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ جب تک زندگی ہے صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیے، اے اللہ اعضاء کی سلامتی عطا فرمائیے، کسی کا محتاج مت بنائیے، اے اللہ جب وقت آئے تو احسن حال پر اکمل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے، بے نکاحوں کو مناسب رشتے عطا فرمائیے، اور سادگی کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس وقت دنیا میں جو جنگ کے حالات ہیں اے اللہ ان کو امن کے حالات سے مبدل فرما دیجئے، اے اللہ انسانیت کے دشمنوں سے کے شر سے اے اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ امن و امان نصیب فرمائیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حرمین شریفین اور حجاز مقدس کی پوری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ بار بار مقبول حاضری اپنے کرم سے نصیب فرمائیے، اے اللہ ہماری ریاست میں، ملک میں، پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائیے، اے اللہ جو لوگ شر اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجئے، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا، اللہم اکفناہم بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اجعل کیدہم فی تضلیل، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے اللہ ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔